نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله العظيم۔ سورۃ الدخان کی آیت نمبر 40، 41 اور 42 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان سب کے لیے فیصلے کا دن مقرر ہے، وہ دن کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی کی مدد کی جائے گی سوائے اس شخص کے جس پر اللہ رحم کرے۔ بے شک اللہ تعالی غالب ہیں اور بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ اس سے ماقبل آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مجرمین کا ذکر فرمایا اور سمجھانے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ زمین و آسمان بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیے، بلکہ ان کو پیدا کرنے کا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کر کے آئے گا تو اس کے لیے جنت کے انعامات ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے آئے گا تو قیامت والے دن پھر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی دوست کام آئے گا، نہ کوئی رشتہ دار کام آئے گا۔ اس کے اپنے اعمال کی بدولت اس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ فرمایا کہ ان سب کے لیے ایک فیصلے کا دن مقرر ہے، اور وہ فیصلے کا دن قیامت کا دن ہے۔ فرمایا کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور کسی کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اگر اللہ چاہیں گے کسی کے حق میں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کی شکل میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی شکل میں، یا حفاظ کرام، علماء کرام، شہداء، صالحین، نیک لوگ، ان کی سفارش کے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو معاف کرنا چاہیں، یا خود اللہ تعالیٰ کا اپنا کرم ہو، اپنا فضل ہو اور اپنے فضل پہ اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دیں تو یہ الگ بات ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں جانے والوں کی جو سزا ہوگی اس کا بھی بیان فرمایا، اور جنت میں جانے والوں کو جو انعامات ملیں گے ان انعامات کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، فرمایا کہ زقوم کا درخت یہ جہنمیوں کی خوراک ہوگی۔ زقوم کا درخت یہ دنیا کے اندر نہیں ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ یہ اتنا کڑوا ہے، اگر دنیا کے سارے سمندروں میں اس کا ایک قطرہ بھی ڈال دیا جائے تو سب کا پانی کڑوا ہو جائے۔ اتنا بدبودار ہے کہ اگر زمین پر اس کی بدبو کو چھوڑ دیا جائے تو سارے انسان مر جائیں، اتنا خطرناک۔ لیکن جو جہنم میں ہوگا وہ بھوک کی وجہ سے مجبوراً کھائے گا، اسے کھانا پڑے گا۔ کل مہلی، فرمایا کہ یہ تیل کی تل چھٹ کی طرح ہوگا۔ جب آدمی تیل کو چھانتا ہے چھان کے اندر تو نیچے جو گند مند رہ جاتا ہے، اس گند کو یہاں پر کہا گیا کل مہلی یغلی فی البطون، اور یہ پیٹ کے اندر ایسے جوش مارے گا کغلی الحمیم، جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے۔ دیگچی کے اندر پانی کو رکھا جائے آگ کے اوپر تو کیسے جوش مارنے لگتا ہے جب پانی کھولتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ درخت جب وہ کھائے گا اس کا تلچھٹ، اس کا گند اس کے پیٹ کے اندر ایسے جوش مارے گا، ساری اس کی جو گرگیں ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی اندر وغیرہ، وہ سب کو ختم کر دے گا۔ خذوہ، فرشتوں کو کہا جائے گا اسے پکڑو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اور اسے جہنم کے درمیان میں لے کے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ، اور پھر اس کے سر کے اوپر ڈالا جائے گا من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب۔ ذق، فرشتے کی طرف سے کہا جائے گا لے چک، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی تھا جو دنیا میں اپنے آپ کو غالب کہتا تھا، اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا تھا، تکبر کرتا تھا، اکڑتا تھا۔ آج جہنم کا عذاب چک، اس لیے کہ سب سے بڑی عزت والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ عزت دار کوئی نہیں، جس کو وہ عزت دیتا ہے وہ عزت دار ہے۔ جہنم میں جانے والا نافرمانیوں کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے، یہ کیا عزت ہے؟ یہ تو دنیا اور آخرت کی بے عزتی ہے۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور پھر فرشتہ کہے گا یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں تم شک میں پڑے ہوئے تھے۔ قرآن تمہیں بتاتا تھا، اللہ کے نبی نے تمہیں بتایا تھا، حدیث تمہیں بتاتی تھی کہ نافرمانی
نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے، اس وقت تم شک میں پڑے ہوئے تھے، نہ تمہارا یقین آخرت پر تھا، نہ تمہارا یقین موت پر تھا، نہ قبر کے عذاب پر تھا، اب چکو جہنم کے عذاب کا مزہ۔ اور دوسری طرف ان المتقین فی مقام امین، فرمایا کہ جو پرہیزگار ہوں گے، دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارنے والے ہوں گے، فی مقام امین وہ امن والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وہ باغات میں ہوں گے، وعیون چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس اور انہیں سندس پہنایا جائے گا، واستبرق اور انہیں استبرق پہنایا جائے گا، متقابلین اور وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ جیسے جب کوئی خوشی کی محفل لگی ہو تو یوں چارپائیاں لگی ہوتی ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ ادھر، کچھ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور گپے لگا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جنتی لوگ ریشم کے یہ لباس پہن کر آپس میں یوں گپ شپیں کر رہے ہوں گے۔ استبرق اور سندس یہ دونوں ریشم کے کپڑے ہوتے ہیں، سندس تھوڑا باریک ہوتا ہے اور استبرق تھوڑا موٹا ہوتا ہے۔ کذالک فرمایا کہ جنتیوں کو تو اسی طرح معاملہ کیا جائے گا، وزوجناہم بحور عین اور فرمایا کہ ہم جنتیوں کا نکاح کریں گے موٹی موٹی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ، یدعون فیہا وہ اس جنت میں منگوائیں گے، بکل فاکہۃ ہر قسم کے میوہ جات، آمینین اطمینان کے ساتھ، بڑے مزے لے کے بیٹھے ہوں گے اور یوں آرڈر چلائیں گے کہ فلاں میوہ آ جائے، فلاں میوہ آ جائے، فلاں خوراک آ جائے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ان کے لیے پیش فرما دیں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت اس میں موت نہیں ہوگی، الا الموتۃ الاولی سوائے پہلی موت، جو دنیا میں موت آ گئی، جب جنت میں چلے گئے تو پھر اس کے بعد موت نہیں آئے گی۔ وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائیں گے، فَضْلًا مِّن رَبِّكَ اور فرمایا کہ یہ آپ کے رب کا فضل ہے، کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں جائے گا، اللہ کا فضل ہوگا تو جنت ملے گی۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ فرمایا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ میرا پیغمبر ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں اتار کر آسان بنا دیا، لعلہم یتذکرون تاکہ یہ لوگ اسے پڑھ کر نصیحت حاصل کریں، فرتقب لہذا آپ بھی انتظار کریں، انہم مرتقبون اور یہ کافر بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ انتظار کریں کیا مطلب کہ آپ تو قیامت کی تصدیق کرنے والے ہیں، انشاءاللہ جنت کے انعامات کی صورت میں آپ کا استقبال ہوگا۔ فإنہم مرتقبون یہ کافر، یہ مشرک، یہ ہندو، یہ سارے نافرمان یہ بھی قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن ان کا استقبال جہنم کے عذاب سے کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔